اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہاں کہاں تک بات پہنچی تھی؟ 7واں. ٹھیک. قال علیہ السلام الصدقۃ دواء منجع واعمال العباد فی عاجلہم نصب اعینہم فی آجالہم. پہلے کلمات دیکھ لیں، اس کے بعد اس کا ترجمہ اور اس کی شرح کی جائے گی. الصدقہ، صدقہ جانتے ہی ہیں. صدقہ خیرات کرنا، خدا کی راہ میں خرچ کرنا. دوا وہ چیز انسان کو درد جس سے دور ہوتا ہے انسان کا. منجح، منجح کہتے ہیں نجات بخش کو، فائدہ دینے والی چیز کو، نفع پہنچانے والی چیز کو، ہے نا. منجح، نجح ینجح سے بنا ہے. کامیاب ہونا، نفع بخش ہونا. اعمال عمل کی جمع ہے، عباد عبد کی جمع ہے. عاجل، عاجل سے مراد یہاں کیا ہے؟ دنیا، حیات، زندگی جو بھی آپ کہیں. عاجل سے مراد یہاں پہ کیا ہے؟ دنیا ہے. نصب، نصب یعنی نصب اعینہم، نصب، نصب ہونا یعنی کسی چیز کو کسی مقام پہ ثابت کر دینا. ٹھیک، یہ ہے. اعین عین کی جمع ہے. آجال جو ہے اجل کی جمع ہے. یہاں پر اس سے مراد کیا ہے؟ آخرت ہے. ٹھیک ہے. یہ اس طریقے سے الصدقۃ دواء منجع، صدقہ کیا ہے؟ بہترین اور نفع بخش دوا ہے. نفع پہنچانے والی، فائدہ پہنچانے والی. کارآمد یہاں پہ انہوں نے ترجمہ کیا ہے. کارآمد کیا ہے؟ دوا ہے. صدقہ یہ مستقل ایک باب ہے صدقے کا. نیکیوں میں بہت زیادہ فضیلت، کار خیر میں بہت زیادہ اہمیت اور بہت زیادہ فضیلت ہے صدقے کی. واقعاً بہت زیادہ اہمیت. اگر آپ قرآن مجید اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کی روایتوں، آیات و روایات کا اگر آپ جائزہ لیں تو صدقے کے جو اثرات ہیں، صدقے کے جو فوائد ہیں، وہ آپ کو دوسرے شاید اعمال میں نہ ملے. دوسرے کار خیر ہیں جتنے فوائد اور جتنے اثرات صدقات کے اندر ہیں. صدقہ دینا، البتہ صدقہ جب بولا جاتا ہے تو صدقہ ہر طریقے کی نفع رسانی کو کہا جاتا ہے، ہر قسم کے فائدے پہنچانے کو. صدقہ صدقہ مالی ہے جو مشہور ہے، جو معروف ہے. جب صدقہ بولا جاتا ہے تو لوگ سمجھتے ہیں صدقے کا مطلب کیا ہے مولانا؟ کسی غریب کو، کسی فقیر کو، کسی ضرورت مند کو پیسہ دے دینا. صدقے کا ایک مصداق یہ ہے، تمام صدقہ صرف پیسہ دینا نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں؟ صدقے کا دائرہ بہت وسیع ہے. ہر طرح کی نیکی، ہر قسم کی اچھائی اور نفع رسانی کو کیا کہتے ہیں؟ صدقہ کہتے ہیں. صدقہ کہتے ہیں. اس لیے اگر آپ روایتوں میں دیکھیں گے تو بہت ساری چیزوں کو صدقہ کہا گیا ہے. راستے سے آپ نے پتھر ہٹا دیا، یہ بھی صدقہ ہے. کسی بھولے ہوئے انسان کو آپ نے راستہ بتا دیا، یہ بھی صدقہ ہے. صدقہ ہے. سلام کرنا صدقے کا مصداق ہو. تعلیم دینا یہ بھی صدقہ ہے. صدقہ ہے. کسی بھٹکے ہوئے کو راستہ دکھانا، کسی گمراہ انسان کو ہدایت کرنا، یہ بھی کیا ہے؟ صدقات کا دائرہ. ہر طریقے کی نفع رسانی کو آپ صدقہ کہہ سکتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ لیکن
وہ مصداق کی جو سب سے زیادہ معروف ہے، سب سے زیادہ مشہور ہے، صدقہ مالی، سمجھ رہے ہیں، اس کے بھی بہت زیادہ اثرات ہیں، بہت سارے فائدے ہیں. کہتے موت کے علاوہ 70 بلائیں ٹالتی، بلکہ موت بھی قریب نہیں آتی، ایک دن صدقے کے ذریعے سے ٹالی جا سکتی ہے. صحیح. تو اب اس سے زیادہ مفید ہے. ایک بات بہت چھوٹی ہے لیکن ہے بہت وزنی ہے. میرے خیال سے کوئی ایسا انسان نہیں ہے دنیا میں کہ جو درد مند نہ ہو، جس کو کوئی نہ کوئی درد نہ ہو. درد صرف زخم کا نہیں ہوتا ہے، درد صرف چوٹ کا نہیں ہوتا ہے، الگ الگ چیزیں. ہر وہ چیز جو انسان کو پریشان کرے، جس کے انسان کو فکر لاحق ہو، اس کے لیے درد ہے. استاد کے لیے پڑھانا درد ہے، شاگرد کے لیے پڑھنا درد ہے نا. ماں باپ کے لیے کمانا، گھر کے انتظامات ہے نا، وہ درد ہے. بچوں کے لیے ان کا کھیلنا، یہ بھی درد ہے. اور صورت یہ تو الگ چیزیں ہیں، خاص طور سے بڑی بڑی چیزیں ہے نا، واقعی بیماری کے حوالے سے، ضرورتوں کے حوالے سے تو بڑی بڑی ضرورتیں ہیں. یہ سب درد ہیں انسان کے لیے. سمجھ رہے ہیں؟ انسان اگر یہ چاہتا ہے کہ اس کی زندگی میں، اس کی حیات میں اس کے درد کا درمان ہو جائے، درد سے نجات پا جائے، تو اس کی بہترین دوا صدقہ ہے. صدقے کے ذریعے سے آپ بہت سارے اپنی فکروں کو جو آپ کو ستا رہی ہیں، تڑپا رہی ہیں، درد بنی ہوئی ہیں، اس کا علاج کر سکتے ہیں. مثلا آپ اگر ادھر لے جائیں تو یوں کہہ سکتے، جیسے کہا جاتا ہے کہ صدقے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ رزق درد سر بنا ہوا ہے ہر انسان کے لیے. بھائی کیا کرے، کیسے کمائے، کہاں سے لائے، ہے نا، یہ درد ہے. اور صدقہ دو، صدقہ دے کر کے جاؤ اپنے کام پہ، صدقہ دے کر کے نکلو رزق روزی کی تلاش میں. انشاءاللہ بہترین رزق روزی نصیب ہوگا. جو درد تھا رزق کا، اس کی دوا بن جائے گا آپ کا صدقہ. سمجھ رہے ہیں؟ تو اس طریقے سے صدقہ بہترین درمان ہے اور بہترین کارآمد دوا ہے. اس دوا کے ذریعے سے بہت سارے درد کا علاج کیا جا سکتا ہے. وَأَعْمَالُ الْعِبَادِ، بندوں کے اعمال. اعمال العباد، بندوں کے اعمال. فی عاجلہم، عاجل کا نا کہ عاجل سے مراد کیا ہے یہاں پہ؟ دنیا ہے. لوگوں کے دنیا کے اعمال، ہم جو کچھ اس دنیا میں کر رہے ہیں، ہمارے جو بھی اعمال ہیں، اچھے برے، سزا والے ہوں چاہے جزا والے ہوں، دنیا کے ہمارے تمام اعمال آخرت میں نگاہوں کے سامنے ہوں گے. یہ آخرت کی طرف خصوصی توجہ دلائی گئی اس جملے کے اندر کہ دنیا کے کاموں کو لاپرواہی کے ساتھ انجام مت دو. ایسا نہیں ہے کہ دنیا میں جو اعمال تم انجام دے رہے ہو اس کا اثر اور اس کا نتیجہ اسی دنیا تک ہے. نہ، تمہارے دنیا کے اعمال آخرت تک تمہارے ساتھ جائیں گے. سوچ سمجھ کے قدم اٹھانا کہ کیا کر رہے ہو. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آخرت میں تمہارا دنیا کا عمل تمہیں گرفتار عذاب بنا دے، خدا کے غضب کا سبب ہو، آخرت میں شرمندگی کا باعث ہو، گرفتاری کی وجہ بن جائے. ٹھیک،
لوگوں کے دنیا کے اعمال آخرت میں ان کی نگاہوں کے سامنے ہوں گے، انہیں دکھا کر کے انہیں سزا اور جزا دی جائے گی، تاکہ سامنے والے کو اعتراض کا کوئی حق نہ مل سکے۔ جب انسان اپنے اعمال کو اپنی نگاہوں سے خود دیکھے گا اور اس عمل کے معیار پر، اسی کی بنیاد پر جب اسے سزا اور جزا ملے گی تو لب کھولنے کا، اعتراض کرنے کا حق بھی اسے نہیں ہوگا۔ دیکھ رہا ہوگا کہ میرے یہ اعمال میں واقعی جو جزا مل رہی ہے میرے عمل کی وجہ سے، جو سزا مل رہی ہے میرے عمل کی وجہ سے۔ انسان فراموشکار ہے نا، اور سب سے بڑا بہانے باز ہے، ہے نا؟ جیسے دنیا میں ہر کام کے لیے 1000 بہانے رکھتا ہے، آخرت میں بھی عادت تھوڑی بھولے گا، وہاں بھی ہو سکتا ہے کہ بہانہ کرنے لگے قبل اس کے کہ انسان بہانہ کرے۔ اللہ نے اس کے بہانے پر روک لگا دی، کرنا یہاں بہانہ نہیں چلے گا، اعمال تمہاری نگاہوں کے سامنے ہوں گے، دنیا میں تم نے کیا کیا وہ تو چھپ جاتا ہے نا، اس کے لیے تو بہانے بنا لیتے ہو، یہاں بہانہ نہیں چلے گا۔ ٹھیک، چلے یہ ہو گیا۔ نمبر 8 وقال علیہ السلام، ٹائم ہو جائے گا تو بول دیجئے گا آپ لوگ، مجھے تو کوئی اندازہ نہیں ہے۔ ہاں چلے، اعجبوا لهذا الانسان ينظر بشحم ويتكلم بلحم ويسمع بعدم ويتنفس من خرم۔ اعجبوا لهذا الانسان، اعجبوا یعنی تعجب کرنا، جس پر تعجب کیا جائے، جو چیز حیرت میں ڈالنے والی ہو، جو چیز تعجب میں ڈالنے والی ہو۔ ینظرو، نظر ینظرو یعنی دیکھنا، شحم کہتے ہیں چربی کو، ہاں، کلم یکلم تکلم، ہاں، باب تفاعل سے کلام کرنا، گفتگو کرنا، بات چیت کرنا۔ لحم یعنی گوشت، یسمع سمع، یسمع سے سننا۔ عظم یعنی ہڈی، یتنفس، تنفس یتنفس سانس لینا۔ خرم، خرم کہتے ہیں سوراخ کو، ٹھیک، ہاں، اس میں اللہ کی عجیب و غریب خلقت کے سلسلے میں امام نے یہ جملہ فرمایا ہے کہ خدا کس قدر قادر ہے، کس قدر قدرت رکھتا ہے، اختیار رکھتا ہے، طاقت رکھتا ہے، کہ جس نے انسان کو اس طریقے سے بنایا ہے کہ وہ کس سے دیکھتا ہے، چربی سے دیکھتا ہے، ہاں، گوشت یہ چربی سے دیکھتا ہے، گوشت سے بولتا ہے، اور ہڈی سے سنتا ہے، اور سوراخ سے سانس لیتا ہے۔ اس میں خالق کی خالقیت اور مخلوق کی مخلوقیت دونوں قابل تعجب ہے۔ خدا کی خالقیت اور اس کی قدرت کا علم لگانا ہو تو اس کے ذریعے سے لگا سکتے ہیں، اور انسان کی کیا ہے، عجائبات میں سے ایک عجوبہ ہے انسان، خالق کے عجائبات میں سے ایک عجوبہ ہے، اس کی ہر چیز قابل تعجب ہے۔ اس لیے کہا گیا ہے کہ انسان، اس لیے دنیا کی بہت ساری چیزیں قابل تعجب ہیں، ہمارے ذہن میں، ہمارے فکر میں نہیں سماتی ہیں، ہم دیکھ کے ان کو حیرت میں، تعجب میں پڑ جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے انسان ہے، انسان کی خلقت میں اگر غور کریں گے، اس کے اعضاء و جوارح دیکھیں گے تو بہت ساری چیزیں جو ہے ایسی ہیں کہ جو آپ کو تعجب میں ڈال دیں گی۔ ان میں سے کہ یہ ہے، آنکھ ہے، کان ہے، ناک ہے، زبان ہے، یہ سب کیا ہے، کس طریقے سے انسان ان عجیب و غریب چیزوں سے دیکھتا ہے، سنتا ہے اور بات کرتا ہے۔